1912 میں اسکاٹ انگلینڈ میں ایک کسان اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. 5 اس کے بچے تھے اور میاں بیوی ملا کے کل ان کا 7 بندوں کا ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا. غریب کسان تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا اور ایک چند اس کے بھیڑ بکریاں بھی تھی اور ان کی حفاظت کے لیے اس نے ایک کتا پالا ہوا تھا. وہ کتا ان کے گھر کا ایک ممبر ہی تھا جو جسے بڑا پیار کرتے تھے, سارے لوگ بہت پیار کرتے تھے. ایک دن ان کے ادھر اشتہار لگے ان کے گاؤں میں کہ ایک دنیا کا سب سے بڑا کروزنگ شپ تیار ہوا ہے جو انگلینڈ سے نیو یارک کی طرف سفر کر رہا ہے, اور اس کی ٹکٹ بہت مہنگی تھی. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور کہا جی اس میں جانا ضرور ہے, اس میں سفر کرنا چاہیے. اور اس نے اپنے کیا کیا کہ اپنی ساری جمع پونجی کو اکٹھا کیا اور 7 ٹکٹ خریدی جا کے جو کہ نان ریٹرنیبل تھی. اس کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ اس کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. اس کو اس چیز کا شوق تھا کہ اور خواہش تھی کہ اتنے بڑے جہاز میں ہم بھی غریب لوگ بھی ہم اتنے بڑے جہاز میں ہم سفر کریں گے. تو جہاز کو جانے میں بھی 5 دن تھے. تو 2 دن پہلے جس دن جہاز جانا تھا, شپ نے چلنا تھا, 2 دن پہلے کتے نے اس کے چھوٹے بیٹے کو کاٹ لیا. اب جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زخم لگ گیا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو جانا ہے, سفر پہ جانا ہے اور چھوٹے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو وہ میڈیسن لگائی لیکن وہ زخم اس کا بڑھ گیا اور بخار وغیرہ اتنا ہوا کہ 1 دن پہلے تک اس کی بیوی نے پھر فیصلہ کیا کہ تم لوگ جاؤ, میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی کیونکہ اس حالت میں بچے کے ساتھ سفر کرنا بہت مشکل ہے, لہذا میں اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہوں اور آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اب ایک طرف بچہ تھا اور ایک طرف جہاز تھا اور اس میں جمع پونجی ساری لگائی ہوئی تھی. وہ کسان بڑا پریشان ہوا اور اس کتے کو جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس نے اس کو دی کہ این ٹائم پہ اس نے ہمارے بچے کو جو اس طرح کر دیا. اور اینی وے وہ ساری رات سوچتا رہا, اسی طرح ساری رات وہ سوچتا رہا. تو اسی چکر میں وہ دیکھتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے. ایک طرف اس کی جمع پونجی تھی, شوق تھا جہاز میں بیٹھنے کا, اور دوسری طرف اس کا بچہ تھا. پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ ادھر ہی رہے گا اور بچہ ضروری ہے, بچے کے ساتھ رہنا ضروری ہے, لہٰذا اس نے اپنے بچے کی محبت میں وہ اس نے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا. لیکن اس نے اپنی فیملی کو تیار کیا اور کہا کہ اگلے دن ہم جہاز کو دیکھنے ضرور جائیں گے کہ وہ جب یہاں سے روانہ ہوگا اس کو دیکھیں گے. اور دیکھیں اگلے دن وہ جہاز دیکھا اور یہ واپس آ گئے. اور واپس آ کے اس میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے کتے کا داخلہ اپنے گھر کے اندر بند کر دیا. بچہ تو اس کا کچھ دن میں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور اس نے اپنے کتے کا داخلہ اپنے گھر میں بند کیا. اس کو ہر وقت اس کا کھانا بھی کم کر دیا, اس کو ڈانٹنا, اس کو مارنا, اور اس کو کتے سے جو پیار تھا وہ ایک قسم کا ختم ہو گیا. اور اس نے کہا کہ اسی کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا اور ہم اتنے اچھے سفر کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ وہاں سے رہے. اب 4 دن کے بعد 14 اور 15 اپریل کے درمیان میں یہ 1912 میں یہ شپ کے ڈوبنے کی اطلاع ان کو پہنچ گئی. 15 تاریخ کو ان کے گاؤں میں بھی اشتہار لگے کہ وہ شپ جو گیا تھا وہ ڈوب گیا اور اس میں آلموسٹ سارے ہی لوگ مر گئے. جب یہ خبر اس کو پہنچی تو اس نے پھر یہ سوچا کہ یہ دیکھو کہ اللہ کی کیا رضا تھی کہ ہم تو جانے کو تیار تھے, اور خدا نے آپ کو اس موت سے بچانے کے لیے اس کتے کا وسیلہ بنایا. اور اس کتے نے آپ کے اگر بیٹے کو نہ کاٹتا تو آپ لوگ چلے جاتے اور سامنے سوچا کہ ہم بھی سارے وہاں پہ مر جاتے. تو اس کہانی سے یہ مطلب یہ ہوا کہ پھر اس نے کتے کو اتنا پیار کیا جیسے وہ اپنے بچوں کو کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے, اس کتے کی وجہ سے ہماری ساری فیملی جو ہم لوگ سارے بچ گئے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے جو کوئی کام رہ جاتے ہیں, کسی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے, تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ تھا, لیکن اللہ ہمیں اس چیز سے روک رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے ان کو روکا, ان کی موت کو روکا, اس کتے کو وسیلہ بنا کے اس کتے کی وجہ سے یہ کیا. اور ہم اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے, ہم لوگ دوسری چیزوں کو کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوا, لیکن وہ جو نقصان کسی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اصل میں ہماری زندگی کا بہت بڑا پروفٹ ہوتا ہے.